الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بالغ الأولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ الأولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین حضرات محترم، آج ہم جس رات کو منانے کے لیے، جس رات کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رات بہت ہی عظیم رات ہے، بہت ہی فضیلت والی، شان والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت سے پہلے ہم عام راتوں کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ موجودہ دور میں لوگ ہر چیز میں افراط و تفریط کے شکار ہیں، چاہے اس چیز کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس چیز کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو یا عقائد کے ساتھ ہو۔ تو اس دور میں کچھ لوگ تو اس چیز کو اس کے مقام سے آگے لے جاتے ہیں، جو اس کا مقام قرآن و حدیث میں وارد ہے اس سے بھی بڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ جیسے مخصوص راتیں ہیں، وہ راتیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر رات محترم ہے، ہر رات فضیلت والی ہے، ہر رات شان والی ہے۔ ہر رات اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، ہر رات میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کے ساتھ رات کو زندہ رکھنا چاہیے۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب لوگوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، اور میدان میں جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی، ایک منادی پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو راتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی تھیں،
تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کے لیے فرمائے گا انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو، تو وہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندے جو رات کی تہائی میں، جو رات جب آدھا حصہ تہائی حصہ رات کا گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بندے خاص بندے ہیں، ان بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا مالک، تمہارا خالق جب رات کا تہائی حصہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب آدھی رات کے بعد رات کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اپنے مرتبے اور مقام کے لائق، اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت میں مجھے پکارنے والا، اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا، اسے شفا دے دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ یعنی جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ عام راتوں کی بات ہے۔ ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اسی طرح پکارتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو ان تینوں احادیث کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر رات ہی فضیلت والی رات ہے، ہر رات ہی برکت والی رات ہے، ہر رات ہی رحمت والی رات ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جسے رات کی قدر نہیں وہ شب قدر کی قدر کیا کرے گا؟ یعنی جسے رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اس کی فضیلت کو نہیں جانتا، تو وہ شب قدر کو کیسے پہچان لے گا؟ تو ہر رات کو زندہ رکھنا چاہیے، ہر رات کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور شیخ سعدی نے اس طرح کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک شہزادہ رات کے وقت کہیں جا رہا تھا، اس کا ایک قیمتی موتی لال گر گیا، تو اس نے حکم دیا کہ یہاں سے جو جتنے پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، ساری جمع کر کے لے آؤ۔ تو کسی نے پوچھا اگر ہم چھانٹ کے لے آئیں، چن کے لے آئیں؟ تو شہزادے نے کہا ممکن ہے کہ وہ قیمتی پتھر لال موتی وہ بھی ادھر رہ جائے، تو اس لیے ساری کنکریاں اٹھا لو۔ تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ وہاں رہ جائے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہر رات کو شب قدر کی طرح گزارتے ہیں، وہ ہر رات کو شب برات کی طرح گزارتے ہیں، وہ ہر رات کو شب جمعہ کی طرح گزارتے ہیں، تو پھر انہیں شب قدر بھی نصیب ہوتی ہے، شب برات کی فضیلت بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ جو دنیا دار ہیں، جو ساری رات، جو سال بھر کی راتوں میں عبادت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے چند مخصوص راتیں بنائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں بھی ملتا ہے۔ ان کی فضیلت اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمائی ہے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے چند مخصوص راتیں شب جمعہ کی رات ہے، جو جمعرات کی رات جسے کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح شب معراج کی رات ہے، لیلۃ البرات کی رات ہے،
لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، پہلی 10 راتیں، ان کی فضیلت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو آج ہم جس رات کے لیے بیٹھے ہیں، جس رات کو زندہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، جس رات کی فضیلت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے عرف عام میں لیلۃ البراء کہتے ہیں یا شب رات کہتے ہیں، تو اس رات میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے اللہ رب العزت تمام امت کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، تو شب برات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، یعنی جو لوگ مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی اس رات اللہ نہیں بخشتا، ان کی معافی بھی نہیں ہوتی، اور جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اس بندے کی بھی اس رات معافی نہیں ہوتی، اس کی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا، اس رات میں اللہ رب العزت جتنے لوگوں نے سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے ان کا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگوں نے سال میں مرنا ہوتا ہے، جن کی وفات ہوتی ہے، ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور روزی کا بھی اسی رات میں روزی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں بندے کو اتنی روزی ملے گی، اس قدر وہ استعمال کرے گا، اور اس دن فلاں ٹائم فلاں وقت وہ مر جائے گا۔ اسی طرح جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے بعد جو فضیلت والی رات ہے وہ شب برات ہے، اور عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دے دیتا ہے، اور لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو فلاں دن مر جانا ہے، اور وہ لوگ باغ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے محلات تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں کی لسٹ میں موجود ہوتا ہے، زندوں کی لسٹ میں ان کا نام ہی موجود نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور صبح صادق تک ندا آتی رہتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مصیبت میں مجھے پکارے تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے غروب آفتاب سے۔ تو دوسری راتوں میں اور شب برات میں فرق یہ ہے کہ جب عام راتیں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت جب تہائی رات ہوتی ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے
اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما لیتا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق، اور فرماتا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یعنی جیسا بھی کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ اور شعبان المعظم کی رات کا اور عام راتوں کا فرق یہی ہے کہ عام راتوں میں اللہ رب العزت تہائی رات کے بعد آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور شب برات میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے ہی صبح صادق تک یہی ندا آتی رہتی ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، میں اس کو عطا کروں۔ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند کے۔ ان میں پہلا مشرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا کینہ ور ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، اللہ رب العزت اس رات اسے بھی معاف نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنے والا شخص ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اور بدکار عورت ہے، اس کی معافی اس رات نہیں ہوتی۔ اور جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے، اس کی معافی بھی اس رات نہیں ہوتی۔ اور جو زانی ہے، گناہ کرنے والا ہے، اس کی معافی بھی اس رات نہیں ہوتی۔ جو شراب کا عادی ہے، اس کی معافی بھی اس رات نہیں ہوتی۔ جو والدین کا نافرمان ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت اس رات معاف نہیں فرماتا۔ تو جس کے اندر یہ گناہ ہیں، یہ خرابیاں ہیں، اسے چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات صرف عبادت کر کے نہیں دکھلایا، بلکہ آپ نے خود بھی عبادت کی اور آپ نے حکم بھی دیا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 5 راتیں زندہ کر لیں اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو پہلی رات 8ویں ذوالحج کی رات ہے، دوسری رات 9ویں ذوالحج کی رات ہے، تیسری رات عید الفطر کی رات ہے، چوتھی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور 5ویں رات شب برات کی رات ہے۔ جس رات کے لیے آج ہم اکٹھے ہیں، آج ہم جمع ہیں، تو اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس رات اللہ رب العزت اس رات میں جاگنے والوں کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کا پروانہ لکھ دیتا ہے، نجات لکھ دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ پر چڑھتے ہیں، تو وہاں ایک پتھر دیکھتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت پتھر ہے۔ تو اس پتھر کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ کیا تمہیں اس سے بھی عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ دکھا۔ وہ پتھر پھٹ جاتا ہے، اس میں سے ایک بزرگ نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا ہے اور ساتھ ہی انگور کی بیل ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے، کتنی مدت سے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں 400 سال سے یہاں موجود ہوں، جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو میں انگور کھا لیتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا جواب سنا تو آپ حیران ہوئے اور بول اٹھے کہ اس سے زیادہ تو کوئی عبادت گزار نہیں، اس سے زیادہ تو کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوگی، شب برات ہوگی، شب برات میں وہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے تو میں ان 2 رکعتوں کا ثواب اس کی 400 سالہ عبادت سے بڑھا کر دوں گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، کاش میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ تو نبی
آپ کی امت میں آنے کے خواہش مند رہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اگر انسان 2 نفل ادا کرے تو اللہ رب العزت اسے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے توبہ کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات مجھے خواب آیا، اور خواب آنے سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بچی تھی، جب اس کی عمر 2 سال کی ہوئی تو میں شراب پیتا تھا اور وہ شراب کی بوتلیں گرا دیتی تھی، مجھے بہت محبوب تھی۔ جب اس کی عمر 2 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں ایک رات جو شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، مجھے خواب آیا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے اور میں اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرا پیچھا کر رہے۔ تو بھاگتے بھاگتے مجھے ایک بزرگ نظر آئے، تو میں نے سہارا سمجھ کے ان سے مدد مانگی، تو وہ کہنے لگے میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر میں آگے بھاگنا شروع کر دیا اور سانپ میرے پیچھے پیچھے ہے۔ تو بھاگتے بھاگتے میں آگ کے قریب چلا گیا تو اس بزرگ نے مجھے آواز دی پیچھے آؤ، پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ تو جب میں پہاڑ کی طرف گیا تو پہاڑ کے قریب گیا تو فرشتے نے آواز دی دروازہ کھول دو، شاید اس کی بھی کوئی امانت ہو، وہ اسے بچا لے۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو مجھے میری وہ بچی جو 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی مجھے نظر آئی۔ تو اس بچی نے دائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور بائیں ہاتھ سے سانپ کو بھگا دیا اور سانپ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے پڑھا ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ تو میں نے اپنی بچی سے پوچھا بیٹا تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا یہ جو سانپ تھا یہ کیا تھا؟ تو بچی نے کہا ابا جی یہ آپ کے برے اعمال تھے، یہ آپ کے گناہ تھے جو سانپ کی شکل میں آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پوچھا یہ جو بزرگ تھا یہ کیا تھا؟ تو بچی نے کہا یہ آپ کی نیکیاں تھیں جو بہت تھوڑی تھی۔ تو پھر مالک بن دینار فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے پکی توبہ کی۔ تو وہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، شب برات تھی۔ تو حضرات شب برات توبہ کی رات ہے، شب برات بخشش کی رات ہے، شب برات اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اور اللہ رب العزت تو بہانہ تلاش کرتا ہے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، لوگوں کو بخشنے کے لیے، کیونکہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔